بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ گورنر سے فقیری تک کا سفر۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عباسی دور میں اسلامی حکومت لاکھوں مربع اسکوائر میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ الگ الگ علاقوں کے گورنر اپنے اثر کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کا نظام چلا رہے تھے۔ اکثر علاقوں سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھیں، پھر بھی کچھ علاقوں کے حالات اور بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت کے خلیفہ نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز بلایا جائے اور اچھی طرح کام کا انجام دینے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی حالت ٹھیک کرنے کا شوق ہو۔ چنانچہ فرمانے شاہی کچھ دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھے ہوں۔ آخر یہ دن پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خاص بیٹھک میں ان سب کو جمع کیا، کچھ اچھی طرح کام کرنے والوں کو خاص انعام و اکرام سے نوازا اور باقی لوگوں کو نصیحت کی کہ محفل کے ختم پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے پوشاکیں دیں اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حاجت اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے، شاندار کھانوں اور پھلوں کی مہمانداری کا لطف اٹھایا۔ کھانے کے بعد ایک دوسرے کا خیالات اور حالات کے جاننے کی محفل گرم ہوئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت گورنر کو چھینک آ رہی تھی اور وہ اپنی قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو دو چھینک اکٹھی آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول بدل گیا، سب لوگ اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبیعتی چیز ہے، مگر کس گورنر کو چھینک آئی وہ شرم محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مچاد نکل گیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے، اس گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی پوشاک کے کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی ٹھیک اسی لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دیکھا کہ اس کی عطا کی ہوئی پوشاک سے ناک سے لفکے ملاوٹ کو صاف کیا تو اسے غصے کی حد نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو تنبیہ کی، تم نے اس کی شاہی پوشاک کی بےعزتی کی اور سب لوگوں کے سامنے اس کی پوشاک واپس لے لی، اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئیں۔ سب گورنر حاجت پریشان ہو گئے کہ کہیں اس کا حشر بھی اس جیسا نہ ہو۔ سمجھدار وزیر نے موقع کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا، آپ محفل ختم کر دیں۔ لہٰذا محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سچ گورنر حضرات اپنے ٹھکانوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر انہوں نے حضرات خاموش رہے اور اس ناپسندیدہ رویے پر افسوس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دربان نے آ کر خبر دی کہ ناوند کے علاقے کا گورنر اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اپنے قابو کی بات ہے یا قابو سے باہر کی بات ہے؟ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا، تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے شاہی پوشاک سے ناک صاف کی اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں ذلیل کر دیا جائے، اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی؟ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہ تمہارے سوال سے محابسے کی بو آ رہی ہے، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ نے ایک شخص کو پوشاک پہنائی اور اس نے پوشاک کی ناقدری کی تو آپ نے بیچ دربار اس کو ذلیل کر و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کا لباس پہنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ اگر میں نے اس لباس کی ناقدری کی تو اللہ بھی مجھے روز محشر اسی طرح رسوا کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوشاک اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا کہ میں انسانی لباس وجود کی قدر کروں تاکہ محشر کی ذلت سے بچ جاؤں۔ گورنر نے یہ کہہ کر اور گورنی کو لات مار کر
دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر سوچا کہ کیا کروں، تو دل میں خیال آیا کہ میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ محبت اور معرفت کی دکان میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ حضرت، آپ کے پاس باطنی نعمت، آپ یہ نعمت مجھے عطا کریں، چاہیں اس کو مفت دیں، چاہیں تو اس کی قیمت طلب کریں۔ اچھا تم گن رہے ہو، جاؤ 1 سال دکان اور چلاؤ۔ اب تو دماغ ایسا صاف ہوا کہ دکان کرتے کرتے مال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وقت کا حساب نہ رکھا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا کہ گورنر صاحب، آپ کا 2 سال پورا ہو گیا۔ عرض کیا پتہ نہیں۔ حضرت نے کٹورا ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جاؤ بغداد شہر میں بھیک مانگو۔ گورنر صاحب حیران رہ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر نعمت چاہنے والی ہو تو حکم کو مانو، ورنہ پھر راستے سے جاؤ، اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ گورنر صاحب نے فوراً کٹورا ہاتھ میں پکڑا اور بغداد شہر میں چلے گئے۔ کچھ لوگوں کو ایک جگہ دیکھا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ انہوں نے چہرے کو دیکھا تو فقیر کا چہرہ لگتا ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کہا، کام چور شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، جاؤ محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ گورنر صاحب نے جلی کٹی سن کر غصے کا گھونٹ پیا اور قہر درویش برجان درویش، درویش کا غصہ درویش کی جان پر۔ بالا معاملہ عجیب بات تو یہ تھی کہ سال بھر بھیک مانگتے رہے مگر کسی نے کچھ نہیں دیا، ہر ایک نے جھجکار دیا۔ یہ باطنی سدھار کا طریقہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گورنر صاحب کے دماغ سے ناز و گھمنڈ نکالنا چاہتے تھے، لہٰذا 1 سال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گورنر صاحب نے دل سے یہ بات اتار دی کہ میری کوئی قیمت نہیں، اور مانگنا ہو تو بجائے مخلوق کے مالک سے مانگنا چاہیے۔ پورا سال اسی طرح کام سے گزر گیا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کر گورنر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ عرض کیا شبلی۔ فرمایا اچھا، اب آپ ہماری مجلس میں بیٹھا کریں۔ گویا 3 سال کے جد و جہد کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دی، مگر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا تھا۔ حضرت کی ایک بات کے سینے سے نور بھرتا گیا اور آنکھیں بریست سے مالا مال ہو گئیں۔ کچھ مہینوں کے اندر حالات اور کیفیت میں ایسا بدلاؤ آیا کہ دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ آخر کار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بلایا اور فرمایا، آپ نواحد کے علاقے کے گورنر ہیں، آپ نے کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، آپ ایک فہرست بنائیں کہ کس کس کا حق آپ نے دبایا۔ آپ نے ایک فہرست بنانی شروع کی۔ حضرت نے توجہ دی کہ لہٰذا 3 دن میں کئی فہرستوں والی لمبی فہرست تیار ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، باطن کی نسبت اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ملامت سے صفائی نہ ہو جائے۔ ان لوگوں سے حق معاف کروا کے آؤ۔ چنانچہ آپ نواحد تشریف لے گئے اور ایک آدمی سے معافی مانگی۔ کچھ نے تو ایک دم معاف کر دیا اور کچھ نے کہا کہ ہم اس وقت تک معاف نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔